بھوری کی کہانی۔ ماں نے ان کا نام بھوری، گوری اور کلو رکھا تھا۔ بھوری اور گوری تو تھی ہی خوبصورت، مگر کلو بھی اپنی رنگت کے برعکس بہت پیاری سی تھی۔ نیلی سبز آنکھیں، سیاہ چمکدار بال، چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت، اور بڑے غور سے دیکھنے والے کو اس کے بھولپن پر پیار آ جاتا۔ لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی۔ ایک دن بھوری اور گوری کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ سڑک پار کرتے ہوئے وہ ایک گاڑی کے نیچے آ گئی۔ دونوں بہنیں کلو کے غم میں کئی دن تک بے حال رہیں۔ ان کے دکھ اور آنسو کلو کی زندگی نہ دے سکے۔ ماں نے انہیں زندہ رہنے کے کئی گر سکھا دیے تھے: بلندی پر چڑھنا، دیواروں کو پھلانگنا اور خطرے کے وقت بھاگنا۔ کلو کے بعد دونوں بہنیں ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھنے لگی تھیں۔ جہاں گوری جاتی، بھوری بھی پیچھے پیچھے پہنچ جاتی۔ شروع میں محلے والوں نے ان کا بہت خیال رکھا۔ بچے ان کو گود میں لیے پھرتے، لوگ دودھ کے پیالے بھر کر رکھ دیتے اور کبھی کبھی ہڈیاں اور گوشت بھی ڈال دیتے۔ مگر بھوری اب اس یکسانیت سے اکتانے لگی تھی۔ موقع دیکھ کر وہ دبے پیروں گھروں میں پہنچ جاتی۔ جس چیز پر نظر پڑتی اس میں منہ مار دیتی۔ آہستہ آہستہ دم ہلائے دالانوں اور کمروں میں گھومتی پھرتی۔ مرزا صاحب کے کمرے میں بچھا نرم ملائم قالین اسے بہت پسند تھا، اور شہروز کے کمرے میں گدے دار صوفہ بھی اسے اچھا لگتا تھا۔ جب کبھی موقع ملتا نظر بچا کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی، دم اپنے گرد لپیٹ کر آنکھیں بند کر لیتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں ہر جانب سکون ہی سکون پھیلا ہوا ہے۔ نرم صوفہ اس کے بالوں کے ہم رنگ تھا، اس لیے جب ہر چیز سے بے نیاز آنکھیں موندے صوفے پر براجمان ہوتی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ وہ تو جب کوئی اس پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو معلوم ہوتا کہ بھوری اس پر آرام فرما ہے۔ پھر تو اس کی خیر نہ ہوتی، ہر طرف سے لان تان ہوتی اور بھوری کو دم دبائے بھاگنے میں ہی عافیت نظر آتی۔ گوری نے اسے بہت سمجھایا کہ خطروں سے کھیلنے والی یہ عادت چھوڑ دے، کسی دن نقصان اٹھائے گی۔ مگر بھوری جواب میں اسے بزدل کہا کرتی۔ تم ہو ہی بزدل، ڈرپوک، خطروں کا سامنا کرنے میں ہی تو زندگی کا اصل مزہ ہے۔ ایک دن بھوری نے جھنجھلا کر جواب دیا، میں ایک بہن کھو چکی ہوں، اب تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ تمہیں سمجھاتی ہوں اور تم ناراض ہو جاتی ہو۔ گوری دکھی لہجے میں بولی، اچھا بھائی اب رونا مت، تمہارا دل بہت چھوٹا سا ہے۔ آئندہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ایسی کوئی حرکت نہ کروں۔ بھوری جلدی سے بولی۔ مبادا گوری رو پڑے، لیکن اگلے دن گوری سے مخاطب تھی۔ گوری بنٹی کے گھر سے بڑے مزے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، چل کر دیکھنا چاہیے کیا کچھ پک رہا ہے۔ جواباً گوری نے اسے گھور کر دیکھا اور بھوری کو خاموش ہی رہنا پڑا۔ بنٹی کی دادی نے دونوں بہنوں کے لیے دودھ کا پیالہ بھر کر رکھوا دیا تھا۔ دودھ پی کر گوری نے شکر ادا کیا اور خدا کا شکر ادا کیا، جسم پھیلا کر انگڑائی لی، نیچے سے مونچھیں صاف کی اور بدر صاحب کی گاڑی کے نیچے سستانے کو چل دی۔ بھوری نے بھی تقلید کی۔ تھوڑی دیر بعد گوری تو نیند کی وادیوں میں اتر گئی، مگر بھوری جاگتی رہی اور موقع غنیمت جان کر وہ خرامہ بنٹی کے گھر کی جانب چل دی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ دبے پاؤں صحن عبور کرتے ہوئے اس کی نگاہ بنٹی کی دادی پر پڑی، جو نماز پڑھ رہی تھی۔ اب اس کا رخ باورچی خانے کی جانب تھا۔ باورچی خانے کے باہر برآمدے میں پڑی کھانے کی میز پر رکھے ڈونگوں سے
اشتہا آمیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ بھوری نے زکن بھر کر کھانے کی میز پر پہنچ گئی۔ آہا، رس ملائی! اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے کھلے ڈونگے میں منہ ڈال دیا۔ روٹی بیلتے ہوئے بنٹی کی امی کی نگاہ جو باہر اٹھی تو بھوری کی حرکت پر وہ چلا اٹھیں۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں بیلن تھا۔ غصے میں وہی دے مارا، مگر بھوری بھی ایک کائیاں تھی، جھکائی دے کر بھاگی۔ شور سن کر بنٹی اور بچے کمرے سے نکل آئے اور بھوری کے پیچھے دوڑے۔ دروازہ پار کرنے سے پہلے دادی جان کی چھڑی بھوری کو لگ ہی چکی تھی۔ وہ ذرا لنگڑاتی ہوئی اپنی پناہ گاہ تک پہنچی۔ بچوں کا شور سن کر گوری بھی جاگ چکی تھی۔ بھوری کو لنگڑاتے اور ہانپتے ہوئے دیکھ کر وہ ساری بات سمجھ چکی تھی۔ بن بلائے مہمان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے میری بہن۔ گوری کی بات سن کر بھوری صرف کرراہ کر رہ گئی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ۔